أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. سب سے پہلے تو میں آج کے اس عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار کے شاندار انعقاد پر اپنے میاں چنوں خانیوال ضلع کے تمام بھائیوں، کارکنان اور مرکزی مسلم لیگ کے امیدواران اور قائدین و عمائدین سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیرہ کہتا ہوں. یہ ایک شاندار پروگرام ہے اور دن کے وقت ماشاءاللہ یہ بھرپور حاضری اس نے میرے حوصلوں کو بہت مہمیز کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. بہت سی وہ باتیں جب میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ بھائیوں سے کروں گا، تقریباً وہ باتیں میرے محترم بھائی حافظ عبدالرؤف صاحب نے بڑے حسین پیرائے میں آپ احباب سے کی ہیں. میں بھی انشاءاللہ العزیز چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ہمارے لیے بہترین رہنما، رول ماڈل، اسوہ حسنہ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آج ہم پاکستان کے مسائل کے بارے میں جتنی باتیں کرتے ہیں، جو مشکلات آج ہمیں درپیش ہیں، یہ سارے مسئلے، یہ ساری مشکلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دور میں بھی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہی کچھ ہمیں کرنا ہے. ہمیں نہ واشنگٹن سے رہنمائی لینی ہے، نہ نیو یارک اور لندن کے ساتھ ناطے اور رشتے جوڑنے ہیں. ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم کامران ٹھہرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کو دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں شامل کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں یا قرآن سے رہنمائی لینی ہے یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے رہنمائی لینی ہے. یہ میری ساری گفتگو کی بنیاد ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اور مرکزی مسلم لیگ جن حالات میں میدان میں آئی ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا سیاست کے میدان میں کھڑے ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی کوئی ہم سے اس لا الہ الا اللہ کے پاکستان میں کوئی بہت بڑا کام اللہ لینا چاہ رہا ہے. مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے، میرا ایمان بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے اور میرا وجدان بھی یہی بات کہہ رہا ہے کہ ہمارا اس میدان میں کھڑے ہونا، ہم تو مارکوں کے میدان کے لوگ تھے، ہم تو محاذوں کے لوگ تھے. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
پاکستان کے اس قومی دائرے میں ہم جیسوں کو کھڑا کیا ہے، تو یہ اللہ کی منشا ہے، یہ اس کی خواہش ہے، یہ رب تعالیٰ کی سکیم ہے، اور اللہ رب کریم ہم سے کوئی بہت بڑا اس خطے میں کام لینا چاہتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں 3-4 چیزیں تو میرے ذہن میں ہیں، ہم اور کچھ کریں نہ کریں، سیاست کے میدان میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ العزیز پاکستان کے سیاسی دھارے کی 3-4 انداز میں ضرور اصلاح کریں گے۔ پہلا اور بہت بڑا پاکستان کا مسئلہ، لوگ معیشت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ہمارے ملک میں گزشتہ 50 سال سے ہم نے روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے لگتے ہوئے دیکھے ہیں۔ یہ بھی مسائل ہیں، ہم ان کو کلیتاً کنڈم نہیں کرتے، لیکن اگر مجھے پوچھیں کہ پاکستان کے مسائل و مشکلات میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ پاکستان کا 76 سال کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے، پیدا ہوا ہے، جس نے ہماری ترقی کے سارے راستوں کو گہنا دیا ہے، ہمیں تنزلی کی طرف پہنچا دیا ہے، ہماری آزادی بھی ہم سے چھین لی ہے، ہماری عظمت رفتہ کو بھی ہم سے چھین لیا گیا ہے، وہ مسئلہ ہے الحاد کا۔ الحاد یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے ایک کلمے کی بنیاد پہ، ایک عقیدے اور نظریے کی بنیاد پہ یہ پاکستان حاصل کیا تھا۔ سارے ہندوستان میں نعرہ لگا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن آج 76 سال گزر گئے، پاکستان 77ویں سال میں ہے، اور اگر اسلامی ماہ و سال کا اندازہ کیا جائے تو پاکستان 80 سال کا ہو چکا ہے۔ ان 80 سالوں میں 8 دہائیوں میں ہم نے سب کچھ کیا ہے، موٹر وے بھی بنے ہیں، ڈیم بھی بنے ہیں، نہروں کا نظام بھی بنا ہے، ہم نے صنعت میں بھی ترقی کی، ہم نے تجارت کو بھی بڑھاوا دیا، ہم نے نئے نئے شہر بھی آباد کیے، ہم نے یونیورسٹیوں کے جال پھیلائے، ہم نے سب کچھ کیا ہے، لیکن جس کلمے کی بنیاد پہ اللہ رب کریم نے یہ پاکستان ہمیں عطا فرمایا تھا، ہم نے اس کلمے کا راج اس پاکستان پہ قائم نہیں کیا ہے۔ بلکہ آج آپ جس سسٹم کو دیکھیں گے، ایجوکیشنل سسٹم کو دیکھ لیں، عدالتی نظام کو دیکھ لیں، مارکیٹ اور بازار کے ہمارے نظاموں کو دیکھ لیں، ہمارے میڈیا کو دیکھ لیں، ہمارے سیاسی، معاشی، معاشرتی سارے نظاموں کو دیکھیں، آج پورے سسٹم اور نظام پہ جو چیز غالب ہے اور چھائی ہوئی ہے وہ الحاد ہے، وہ بے دینی ہے، وہ اللہ رب کریم سے بغاوت ہے، وہ اس کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکشی ہے، وہ کلمے سے بے رخی ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ لوگ اپنے اپنے تجزیے کرتے ہیں، مجھے بھی اپنی رائے دینے کا حق موجود ہے۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، تاریخ کا طالب علم ہوں۔ میں نے دیکھا ہے قوموں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب ان کے عقیدے میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، ان کے نظریے میں غلاظت شامل ہو جاتی ہے، اللہ کی اور اس کے رسولوں کی بغاوت پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، تو تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ کسی قوم پہ اللہ نے پانی کا عذاب بھیجا، کسی قوم پہ ہواؤں کو چلا دیا، کسی قوم پہ پتھروں کی بارش کو برسا دیا، اور کسی کو کس انداز میں اور کسی کو کس انداز میں اللہ رب کریم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔
یہ تو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے. آپ نے دعا کی تھی, اللہ رب کریم نے اس کو قبول فرما لیا. یہ دعا آپ نے کی تھی کہ اللہ سابقہ امتوں اور قوموں کی طرح میری امت کو یک لخت ہلاک نہ کرنا. اللہ رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کو قبول کر لیا تھا. ورنہ ہم اپنے انداز دیکھیں, اپنے صبح و شام دیکھیں, اپنی بغاوتیں سرکشیاں دیکھیں, تو ہم نہ نوح کی قوم سے پیچھے ہیں, نہ ہود کی قوم سے پیچھے ہیں, نہ صالح علیہ السلام ان کی قوم سے پیچھے ہیں, نہ بنی اسرائیل سے پیچھے ہیں. جتنی اقوام و ملل اس دنیا میں تباہ و برباد ہو گئی, اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہو گئی, ان کی ساری برائیوں کو اکٹھا کرو, آج وہ ساری کی ساری برائیاں, کوتاہیاں اور خامیاں, بدعمالیاں, بد کرداریاں, بد دیانتیاں, آج وہ ساری کی ساری ہماری قوم میں جمع ہو چکی ہیں. اللہ رب کریم ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائے. اس مسئلے کا حل مرکزی مسلم لیگ لے کے آئی ہے, اور ہم نے نعرہ کیا دیا ہے؟ نظریہ پاکستان ہی, نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے. یہ ایک نعرہ نہیں ہے, یہ ایک سوچ ہے, یہ ایک تحریک ہے, یہ ایک جد و جہد ہے, یہ ایک عمل ہے, یہ ایک کردار ہے. اس کی خاطر ہماری جد, جان, جوانی ہر کچھ حاضر ہے. انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. اس کلمے کے لیے, اس نظریے کے لیے ہمارا سب کچھ حاضر ہے. ساتھیو, اس بات کو پلے باندھ لو, ہم سیاست کے میدان میں کرسی, اقتدار, اس کی جھوٹی ہرس, اس کی گندی طمع, لالچ کے لیے نہیں آئے. ہم سیاست کو انبیاء علیہ السلام کے کردار کے ساتھ جوڑنے کے لیے آئے ہیں. ہم سیاست کو عبادت بنانے کے لیے آئے ہیں. ہم سیاست کو ایک عظیم الشان رنگ دینے کے لیے آئے ہیں. ہم سیاست کو دعوت بنانے کے لیے آئے ہیں. اس کے لیے آسانی سے کام نہیں ہوگا, اس کے لیے جد و جہد کرنا پڑے گی, اور مرکزی مسلم لیگ کے کارکنان کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. واللہ اگر اس مارکے کو آپ جیت گئے, یہ جو سیاست کے میدان کا مارکا ہے, اس کو اگر آپ جیت گئے اور نظریے کی طاقت سے جیت گئے, اور پارٹیوں کو شکست دینے کی بجائے اور مدعے مقابل کو شکست دینے کی بجائے, سیاسی لوگوں کو شکست دینے کی بجائے, آپ سیاست کے میدان میں الہاد کو, بے دینی کو, بے ایمانی کو یہ شکست دینے میں کامیاب ہو گئے, اور آپ نے اپنی جد و جہد کے ذریعے اپنے نظام تعلیم کو بھی نظریہ پاکستان سے جوڑ لیا, اپنے نظام سیاست کو بھی نظریہ پاکستان سے منسلک کر لیا, اپنے نظام عدالت کو بھی نظریہ پاکستان سے جوڑ لیا, اپنے نظام تہذیب و ثقافت اور ابلاغ اور میڈیا کو بھی, اور معیشت اور تجارت کو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے جوڑ لیا. آپ ایسی کامیابی پا جائیں گے کہ ایک پاکستان نہیں, انشاءاللہ کل روئے زمین پہ آپ کو گلیاں کوچے گونجتے ہوئے لا الہ الا اللہ کے نقاروں سے آپ کو سنائی دیں گے. اس کے لیے پاکستان بیس ہے, یہ کام ہم نے کرنا ہے. یہی کام ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کیا, اور یہی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کیا, اور ایک عظیم جد و جہد کی, اور اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی منظر یہ بنا
کہ پہلے مدینہ منورہ، پھر گرد و پیش کا علاقہ، پھر جزیرۃ العرب، پھر یمن، اور یوں لا الہ الا اللہ پھیلتا چلا گیا۔ الہاد، بے دینی، کفر، لبرلزم، اللہ سے بغاوت، شیطانیت، یہ سکڑتی چلی گئی، سمٹتی چلی گئی۔ ابو بکر صدیق نے بھی یہی کام کیا، فاروق اعظم نے یہی کام کیا، خلافت راشدہ میں یہ کام ہوا، اور نتیجہ یہ نظر آتا ہے کہ نظریے اور عقیدے پر مشتمل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری کی ہوئی تحریک خلافت راشدہ میں اور بعد کے ادوار میں اس طاقت کے ساتھ پھیلی ہے کہ دنیا میں کوئی قوت پھر ان کا مقابلہ کرنے کی اپنے اندر سکت نہیں پاتی تھی۔ تو کیا آپ تیار ہیں اس سلسلے میں؟ سارے بھائی تیار ہیں؟ انشاءاللہ تو ہمارا نعرہ ہے کہ نظریہ پاکستانی بقائے پاکستان ہے۔ پاکستان بنانے والوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے کہنا ہے پاکستان کی بقا کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا استحکام کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کی تکمیل کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا دفاع کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ پاکستان بچ سکتا ہے، مکمل ہو سکتا ہے، محفوظ ہو سکتا ہے، مضبوط ہو سکتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑا نقطہ، سب سے بڑا اصول اور سب سے بڑی جدوجہد ہمیں لانچ کرنا پڑے گی، اور وہ ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا کام جو مرکزی مسلم لیگ لے کے آئی ہے وہ ہے پاکستان کے معاشرے سے، پاکستان کی سوسائٹی سے عدم برداشت کا خاتمہ۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، عدم برداشت۔ آج دن بدن عدم برداشت بڑھ رہی ہے، نفرت بڑھ رہی ہے، دشمنیاں بڑھ رہی ہیں، بھائی بھائی کا قتل کر رہے ہیں، حقوق پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی دشمنی پہ ہم تلے ہوئے ہیں۔ یہ جاہلیت کا انداز ہے۔ اس انداز کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، مدینہ جیسا شہر عطا فرمایا۔ آپ نے مدینہ پہنچتے ہی بھائی ایک کام کیا تھا، عدم برداشت کی جگہ ہمیں اس رویے کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اخوت، بھائی چارہ۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ قانون تھا مدینے کے معاشرے کا، یہ قانون تھا جس معاشرے کی تربیت اور بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا کیا ہوگا؟ بھائی ہوگا۔ رنگ کی بنیاد پہ نہیں، نسل کی بنیاد پہ نہیں، برادری کی بنیاد پہ نہیں، قبیلے کی بنیاد پہ نہیں، دولت کی بنیاد پہ نہیں، سیاسی قد کاٹ کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ ایمان کی بنیاد پہ۔ آپس میں اخوت کس بنیاد پر ہوگی؟ ایمان کی بنیاد پہ۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوگا۔ انما المؤمنون اخوہ، سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہوں گے۔ المسلم اخو المسلم۔ عدم برداشت کا خاتمہ ہو سکتا ہے جب ہمارے دل میں یہ سوچ سرایت کر جائے کہ نہیں، جیسے میں ایک انسان ہوں، یہ میرا بھائی بھی انسان ہے، جیسے میرے حقوق ہیں میرے بھائی کے بھی حقوق ہیں۔ جو چیز مجھے اپنے لیے پسند ہے یہی کچھ مجھے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنا ہے۔ المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی۔ لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ ولا یسرمہ۔ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم نہیں کرے گا، کوئی مسلمان اپنے بھائی کو رسوا نہیں کرے گا، کوئی مسلمان اپنے بھائی کو حقیر نہیں جانے گا، کوئی مسلمان اپنے بھائی کو مشکل میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ کردار اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔
آج کا نفسا نفسی کا دور ہے، مفاد پرستی کا دور ہے، ہرس طمع اور لالچ کا دور ہے، لوٹ کھسوٹ کا دور ہے۔ ان حالات میں ایک ایسی جد و جہد ہونی چاہیے، ایک ایسی تحریک برپا ہونی چاہیے جو اخوت کی جہانگیری اور محبت کی فراوانی ان جذبوں سے مالا مال ہو، اور دنیا کو یہ بتایا جائے کہ ہم اس منہج پہ کھڑے ہو گئے ہیں جس کی تعلیم آج سے 1450 سال پہلے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتحابہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کی مثال، مومنوں کی مثال، فرمایا ایک جسم ہے، ایک جسم کی طرح۔ وجود میں اگر پاؤں میں کانٹا چبھے تو صرف پاؤں درد محسوس نہیں کرتا بلکہ پورا وجود لرز جاتا ہے، تھرا جاتا ہے۔ فرمایا یہ مومنوں کی مثال ہے۔ کہیں کسی کونے گوشے میں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے اور وہ بے چین و بے قرار ہو جائے، دوسرے کونے میں بسنے والا کلمہ پڑھنے والا مومن اپنے بھائی کے لیے اس وقت تک بے چین و بے قرار ہو جائے جب تک اس کو مشکل اور مصیبت سے نکال نہیں لیتا۔ آپ یہ جذبہ پیدا کریں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ نیب ایک نہیں 1 درجن نیب کے ادارے بنا لیں، احتساب کے جناب آپ اتھارٹیاں بنا لیں، آپ سیکیورٹی کے اداروں کو لوگوں کے پیچھے لگا لیں، نہ آپ چوریاں بند کر سکتے ہیں، نہ ڈکیتیاں بند کر سکتے ہیں، نہ کرپشن کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ میں وہ نسخہ شفا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ 76 سال میں جو مسائل ہم حاصل نہیں کر پائے، حل نہیں کر پائے، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے مسئلے 5 منٹ میں حل کر دیے تھے۔ ایک ایک مہاجر کو لیا، ایک ایک انصاری کے ہاتھ میں دے دیا، فرمایا یہ مہاجر ہے، ہجرت کر کے آیا ہے، نہ اس کے پاس روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے، یہ بس اپنی جان اور اپنا ایمان بچا کے لایا ہے۔ تو مہاجر ہے، مقامی ہے، تیرے پاس گھر بھی موجود ہے، روٹی کپڑا اور مکان ہے۔ آج میں ایمان کی بنیاد پہ تم دونوں کو آپس میں بھائی بناتا ہوں۔ اب انصاریوں نے کیا کیا تھا؟ اپنی روٹی کا بھی حصہ دار، اپنے مکان کا بھی حصہ دار، اپنے کپڑے کا بھی حصہ دار اپنے مہاجر بھائی کو بنا لیا تھا۔ یہ اخوت، اس کو مواخات کہتے ہیں۔ ایسی زبردست مواخات قائم کی کہ وہ معاشرہ جو آج سے کچھ عرصہ پہلے لوٹ گھسوٹ میں، چوری ڈکیتی میں نہ راستے محفوظ تھے، نہ گھر محفوظ تھے، نہ شہر آبادیاں محفوظ تھی، نہ جان مال اور عزت وقار محفوظ تھی، آپ نے ایسی اخوت کے رشتے میں پرو دیا۔ کل تک جو ایک دوسرے کی جان مارتے تھے، آج ایک دوسرے پہ اپنی جان کو نچھاور کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ کل تک جو ایک دوسرے کا مال لوٹتے تھے، آج ان کی حالت یہ ہے ساری رات خود بھی بھوکے رہتے ہیں، گھر والی بھی بھوکی رہتی ہے، بچوں کو بھی بھوکا سلایا جاتا ہے کہ نہیں آج ہم سارے گھر والے بھوک سے رہیں گے، لیکن اپنے مہاجر، اپنے اجنبی، اپنے مہمان بھائی کا پیٹ بھر کے اس کی ضیافت کا حق ادا کریں گے۔ ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ پاکستان کے مسائل کا حل، یہ معاشی ناہمواریوں کا حل، یہ سرمایے کی عدم مساوات اور اس کی تقسیم میں افراط و تفریط کا حل ہمیں رب کا قرآن دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ آپ کی سیرت اور آپ کے کردار سے ہمیں ملتا ہے۔ اور اس کا بہترین مظہر کیا ہوتا ہے؟ اس کا بہترین مظہر ہے کہ معاشرے میں اخوت کے، بھائی چارے کے جذبوں کو آپ کھڑا کر دیں۔ یہ کام کوئی اور نہیں کرے گا۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے گریبانوں کو پڑھ رہی ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو ننگا کیا جا رہا ہے، اور مذہبی جماعتیں انہوں نے اپنے نہایت دائرے محدود کیے ہوئے ہیں، اپنے دائرے سے باہر
وہ شاید بہت ساروں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. ان کو اخوت کے رشتے میں کیا پرونا ہے, بھائی چارے میں کیا پرونا ہے, سینے سے کیا لگانا ہے, ان کے دکھ درد میں ان کی مدد اور یاوری کیا کرنی ہے, گرتوں کو سہارا کیا دینا ہے. ان کے پاس تو فتوے کے علاوہ یہ بھی کافر ہے وہ بھی کافر ہے, ایسے فتووں سے ہٹ کے بہت سارا ان کے پاس یہ سوچ اور یہ منہجی موجود نہیں ہے. انشاءاللہ میاں چنوں کے لوگوں, خانیوال ضلع سے تعلق رکھنے والے بھائیوں, اور میں اپنے امیدواران اور قائدین و عمائدین کو بھی کہتا ہوں, آپ جہاں بھی جائیں گلیوں کوچوں میں لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم نے اخوت کی سیاست کرنی ہے, بھائی چارے کی سیاست کرنی ہے, گرتوں کو سہارا دینے کی سیاست کرنی ہے, بھوکوں کو کھانا کھلانے کی سیاست کرنی ہے, آپس کے نفرتوں کے خاتمے کی سیاست کرنی ہے, قربتوں کو جناب بڑھانے کی سیاست کرنی ہے. یہ ہماری سیاست بھی ہوگی, یہ ہماری اخوت بھی ہوگی, یہ ہماری عبادت بھی ہوگی, یہ ہماری دعوت بھی ہوگی, یہ ہماری کامیابی بھی ہوگی, یہ پاکستان کا استحکام بھی ہوگا, اور اس کے نتیجے میں بہت جلد انشاءاللہ سیاست کے سارے نقشے اور زاویے بھی ہم بدل دیں گے. تو کیا اس کے لیے تیار ہیں آپ؟ سارے بھائی تیار ہیں؟ کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب کریم آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ کام ہے کرنے والے, یہ کام ہے, ان میں بڑی طاقت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں امیر صاحب نے مجھے چند مہینے پہلے ضلع قصور کے ایک صوبائی حلقے میں کھڑا کیا. میں نے وہاں پہ جا کے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مشکل مورچہ ہے, مشکل محاذ ہے, کبھی زندگی میں اس میدان کا سوچا نہیں تھا, اطاعت میں آ گئے, امیر نے حکم دیا ہے, امیر کے حکم پہ ہمارے 8000 بھائی اور بیٹے وہ کشمیر میں ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں, مورچہ زن ہوئے ہیں. نہ ان کے پاس وسائل تھے, نہ ان کے پاس سواریاں تھیں, نہ ان کے پاس زرق برق قسم کے لباس تھے, نہ پیچھے سے سپلائی کے نظام تھے. وہ اطاعت میں مورچہ سن ہو کے سپاہیانہ کردار ادا کرتے ہوئے وہ میدان میں کھڑے ہوئے, اور 30 سال کی جدوجہد نے یہ واضح کیا کہ 8 لاکھ فوج کے قدم اکھڑ گئے تھے, اور یہ اللہ کے شیر دلیر میدانوں میں جم گئے تھے. اللہ نے فرمایا تھا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کی نصرت اور مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ کی مدد کا اظہار کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا, تمہارے دشمن کے قدموں کو اکھاڑ دے گا. تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی اسی سوچ اور جذبے سے مالا مال کر دے جن جذبوں سے ہمارے بھائی مارکے کے میدانوں میں مظلوموں کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے اور پھر ڈٹے رہے. کوئی دنیا کی طاقت ان کے قدموں کو اکھاڑ نہیں پائی. ہم بھی اے اللہ اس میدان میں کھڑے ہوئے ہیں تیرے کلمے کا راج قائم کرنے کے لیے, تیرے بندوں کی مدد کرنے کے لیے. سوچ یہ ہے کہ اس پاکستان میں جو کلمے کی برکت سے حاصل ہوا, عبادت تیرے علاوہ کسی کی نہیں ہونی چاہیے, اور اطاعت تیرے پیغمبر کے علاوہ کسی کی نہیں ہونی چاہیے. عبادت کا نظام تیرا چلنا چاہیے, قانون کا نظام تیرے نبی کی سنت کا چلنا چاہیے. یہ سوچ لے کے ہم کھڑے. تو چند مہینے کی ورکنگ کے نتیجے میں میں اس نتیجے پہ پہنچا. اللہ نے بڑی برکت کی. ہم ہر ایک کے پاس گئے, ہر ایک کی غمی خوشی میں گئے. ہم نے یہ بھی آپ سن لیجئے اور کان کو کھول کے سن لیجئے کہ ہم نے اپنی ساری سیاست کا مرکز, یہ بہت سے لوگوں کی زبان سے میں سنتا ہوں اور یہ ان کی بات مجھے گولی کی طرح لگتی ہے. وہ کہتے ہیں بھئی سیاست مسجد میں نہیں ہونی چاہیے, سیاست کی بات کرنی ہے مسجد سے باہر. یہ بڑی الہاد پہ مبنی بات ہے, یہ بڑی سنت سے ہٹی ہوئی بات ہے. میں اور بڑا فتویٰ اس پہ نہیں لگاتا. ایسے لوگوں کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. یہ نبیوں کے کردار کی نفی کر رہے ہیں,
یہ مسجد نبوی میں ادا ہونے والے 30 سال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے کردار کی نفی کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. ہم نے یہ عزم کیا, میں نے یہ قسم کھائی کہ اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما, میں نے انشاءاللہ سیاست کو گلیوں سے کوچوں سے کھینچ کے, اس کو بیڑیاں ڈال کے, اس کو لا کے مسجد میں سب پہ لا کے کھڑا کرنا ہے, اس کو مسجد کے ساتھ جوڑنا ہے, اور اس دن ہمارے 70% مسائل حل ہو جائیں گے جس دن ہم اس الہادی بے دین سیاست کو کھینچ کے اس کو لا کے مسجد کے ساتھ جوڑ دیں گے. مسجد اور سیاست ایک, دین اور سیاست ایک, دین اور دنیا ایک, دین اور دنیا اور آخرت ایک. ان کو ایک زاویہ نگاہ سے دیکھیں گے تو ہماری یہ دعا بھی عملی تعبیر اختیار کر جائے گی کہ اللہ نے یہ بہترین دعا ہمیں سکھائی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. یہ اسلام ہے, یہ دین وسط ہے, یہ دین حنیف ہے, یہ آسان دین ہے, یہ دین فطرت ہے. اس میں نہ یہودیت جیسا تشدد ہے اور نہ عیسائیت جیسی رہبانیت اور ترک دنیا ہے. تو یہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ طے کیا اور کھڑے ہوئے, اور آج 7-8 مہینے اس عمل کو گزرے ہیں. زیرو سے ہم نے کام کا سٹارٹ لیا تھا. آج میں آپ سے کہتا ہوں جا کے ہمارے حلقے کا وزٹ کریں, دیکھیں ہم نے نفرتوں کا خاتمہ کیا ہے, سب کو ساتھ جوڑا ہے, ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں, جنازہ جہاں بھی ہو ہر ایک کے ساتھ پہنچتے ہیں. کبھی کبھار اللہ جناب آگے امامت کی جگہ پہ کھڑے ہونے کی توفیق دیتا ہے, اکثر اوقات پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. نہ آگے کھڑے ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں, نہ پیچھے کھڑے ہونے میں حقارت محسوس کرتے ہیں, نہ جہری جنازے میں کوئی اس حوالے سے ابہام رکھتے ہیں, نہ سری جنازے کو خلاف سنت سمجھتے ہیں. سب کے پاس جاتے ہیں, ہر ایک کو مسکراتے چہرے سے ملتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں الیکشن 4 مہینے بعد آئے یا 4 سال بعد آئے, ہم ایک دعوت کی بنیاد پہ ہم سیاست کے میدان میں کھڑے ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں ہر گزرنے والا دن ہماری کامیابی اور کامرانی کی نوید لا رہا ہے. ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو رہے ہیں, ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہم جس مقصد کے لیے اس میدان میں آئے تھے, اللہ رب کریم اس مقصد میں ہمیں کامیاب و کامران کر رہا ہے. اور یہ بات سمجھ لو, میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے اپنے حلقے کو پورے پاکستان کے لیے انشاءاللہ رول ماڈل بنانا ہے. دنیا دیکھے گی کہ کامیابی کے ساتھ تعمیراتی کام کیسے ہوتے ہیں. ہم انقلاب پیدا کرنے والے نہیں ہیں. یہ دنیا میں جتنے بھی انقلاب آتے ہیں نا, انقلاب فرانس ہے, انقلاب فلاں ہے, انقلاب فلاں, یہ انقلاب کے لفظ میں خون خاری موجود ہوتی ہے. مدعے مقابل کو پچھاڑنا, مارنا, بے دریغ قتل عام موجود ہوتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں نہ آپ کی دعوت انقلاب کی تھی, نہ آپ کی خدمت انقلاب کی تھی, نہ آپ کی سیاست انقلاب کی تھی, نہ آپ کا جہاد انقلاب کا تھا. یہ انقلاب کے مغرب زدہ اصطلاح کے مقابلے میں قرآن کی اصطلاح ہے ان اريد الا الاصلاح, ان اريد الا الاصلاح. میں تو صرف اصلاح کے لیے آیا ہوں, اصلاح کے لیے آیا ہوں. اگر 99 لوگوں کا قاتل, 100 لوگوں کا قاتل وہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ چلا دے, تو ہمارے دین کی تعلیم کیا ہے کہ اس پہ فتوے بازی لگانا, اس کو رد کرنا, ٹھوکر پہ رکھنا, جا تیری تو کوئی توبہ نہیں ہوگی, نکل جا یہاں سے, دفع ہو جا یہاں سے. حدیث میں آتا ہے نا, ایک پرتشدد مفتی نے اس 99 افراد کے قاتل کے ساتھ یہی کیا تھا, فتویٰ لگایا تھا تیری کیسے بخشش ہوگی. اس نے ماری ہوگی تلوار اور اس کی گردن کو بھی تن سے جدا کر دی کہ اگر جہنم میں جانا ہے تو 99 کی بجائے 100 کا قتل کر کے بھی جہنم میں جانا ہے تو چلا جاؤں گا. اور پھر اس کو اصلاح کی سوجی
اور کسی اچھے فرد سے ملا، کہنے لگا کیوں نہیں، آپ اگر توبہ کریں گے، سیدھے راستے پہ چل پڑیں گے، اچھے لوگوں کی صحبت میں آ جائیں گے، برے لوگوں کے دائرے سے نکل جائیں گے، آپ کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی اور آپ جنت والوں میں سے بھی ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، صحاح ستہ کی کتابیں پڑھو، ہمارے نبی کا یہ فرمان پڑھو۔ آپ نے فرمایا 100 افراد کا قاتل اصلاح کے جذبے سے چلا تھا، ابھی منزل مقصود پر پہنچا بھی نہیں تھا، بیچ راہ کے موت نے آن لیا، ابھی بدوں والی سائیڈ پہ زیادہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدی والی سائیڈ کی زمین کو پھیل جانے کا، نیکی والی زمین اور آبادی کی طرف کے راستے کو سکڑ جانے کا حکم دیا، اور یوں رب کریم جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے اور بخشنہار بھی ہے، اس نے زمین کو سکیڑ کے اس کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ تھما دیا تھا۔ حضرات انبیاء اصلاح کے لیے آئے، ہمارا منہج بھی اصلاح کا ہے، اس لیے ہم کسی سے ٹکر نہیں لیتے، کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے اور کسی کو گرانے نہیں آتے، کسی کو پچھاڑنے نہیں آتے۔ یہ ہمارا سیاسی منہج سن لو، یہ ہمارا سیاسی منہج بھی ہے، یہ دینی منہج بھی ہے، یہ ہماری سوچ بھی ہے، یہ ہماری تربیت بھی ہے۔ ہم یہ انداز نہیں اختیار کرتے، ہم اصلاح والے لوگ ہیں، ہم دعوت والے لوگ ہیں، ہم کلمے والے لوگ ہیں، ہم مکے اور مدینے والے لوگ ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ والے ہیں، ہم خلافت راشدہ کو رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ تو آؤ اس عظیم مشن میں ہمارا ساتھ نبھاؤ۔ ہم سیاست کے بغیر بھی یہ کام کرنا چاہتے تھے، لیکن دنیا نے ہمارے راستے میں بڑے بڑے بند کھڑے کر دیے تھے، بڑے بڑے بریکر لگا دیے تھے، پابندیاں اور قدغنیں لگا دی تھیں، قرعدم قرار دے دیا تھا، سب کچھ ضبط کر لیا تھا۔ نہ دعوت کا کام کر سکتے ہو، نہ خدمت کا کر سکتے ہو، نہ ادھر ادھر کسی مظلوم کی مدد کا کر سکتے ہو۔ ان ساری حقیقتوں سے آپ آگاہ ہیں۔ پھر ہم نے یہ راستہ اپنایا۔ انشاءاللہ راستہ سیاست کا ہے، کام وہی ہے اور سوچ وہی ہے، ذہن وہی ہے، منزل وہی ہے، راستہ وہی ہے اور طریقہ وہی ہے، جذبہ وہی ہے، عقیدہ وہی ہے۔ بس آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ میں خانے وال ضلع کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، اس میں بڑی خیر موجود ہے، خیر کے بڑے جذبے موجود ہیں۔ یہاں پہ نفرتیں بھی ہیں، یہاں پہ سماجی برائیاں بھی ہیں، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اگر آپ جیسے خیر والے پورے جذبے، ولولے اور تنتنے کے ساتھ اس میدان میں قومی دھارے میں کھڑے ہو جائیں اور پوری توانائی، پوری جد و جہد، پوری کوشش اور کاوش شروع کر دیں، انشاءاللہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے، شیطان گلیاں کوچے چھوڑ کے بھاگتا جائے گا، خیر عام ہوتی جائے گی، اخوت بڑھتی جائے گی، بھائی چارہ انشاءاللہ عروج کو آتا جائے گا، ہماری دعوت بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری سیاست بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور رب کریم ہمارا حامی و ناصر ہو جائے۔ جی تو یہ ہمارے ڈاکٹر شاہد حمید